بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، لائف پلس کے پروگرام ناصر علی کی بیٹھک میں میں آپ کا میزبان ناصر علی ناصر حاضر خدمت ہوں۔ احباب، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ استاد، شاعر، ادیب، محقق، دانشور، تمام اصناف میں اپنی مثال آپ محترم جناب ڈاکٹر ارشد معراج، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ لائف پلس کا حصہ بنے، آپ تشریف لائے۔ جی، میں ناصر اللہ صرف آپ کا اور لائف پلس کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور گفتگو کا موقع دیا۔ سر بہت محبت ہے آپ کی۔ ڈاکٹر صاحب، 80s کا دور آپ نے دیکھا، 90s کا بھی۔ نظم آپ کا معتبر حوالہ ہے، میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ نثری نظم کا میدان، نثری نظم کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا کنٹروورشل نثری نظم رہی ہے ہمیشہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ پوری کائنات ارتقاء پذیر ہے، جی، زبان ارتقاء پذیر ہے، تہذیب و ثقافت ارتقاء پذیر ہے، سائنس ٹیکنالوجی ارتقاء پذیر ہے، انسان کا شعور وہ بھی ارتقاء پذیر ہے، تو ادب بھی ارتقاء پذیر ہے اور ادب کی اصناف بھی ارتقاء پذیر ہے۔ ایسے ہی ہے۔ جب ہر چیز ارتقاء پذیر ہے تو جب ہم اردو ادب میں اسپیسیفک آتے ہیں تو وہاں کوئی ارتقائی شکل اختیار کرتے ہوئے کوئی نئی صنف آتی ہے، تو اس کو ہمارا یہ مزاج ہے خاص طور پر ساؤتھ ایشینز کا کہ ہم نئی چیز کو بہت مشکل سے اون کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک خاص جو ایک ذوق بن چکا ہوتا ہے، ہم اسی میں آسودگی محسوس کرتے ہیں۔ وقت تبدیل ہوتا ہے اور نئی چیزیں آتی ہیں اور نئی چیزوں کو وہ اپنا جواز لے کے آتی ہیں اپنے ساتھ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خلا سے آ جاتی ہیں، ان کو گھڑا جاتا ہے، وہ اپنا جواز رکھتی ہیں۔ دیکھیے کہ اردو ادب کا آغاز سے لے لیں آپ تو کیا قصیدہ تھا نا، جی، اور اس میں سے غزل نکلی، غزل، اور اس کے بعد ولی آیا، ولی دکنی، جی، ولی دکنی کی مخالفت ہوئی، فارسی کو شعراء نے کتنا غلغلہ کیا، الہام گوئی کی پوری تاریخ اٹھا دی، بنا دی، پھر خود ہی طائب ہوئے۔ اسی زبان کے اندر پھر ایک بڑا شاعر میر آیا۔ اصل میں کسی بھی صنف کے کو وقار بخشنے کے لیے ایک ایسا بلند قامت شاعر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اب یہ 70 سے 80 سال کا دور ہو گیا ہے نثری نظم کو بھی، جی، اردو میں پوری دنیا کے اندر پروس پوئم لکھی جا رہی ہے، اور جیسے ہم نے بہت ساری اصناف یہاں پر مستعار لی ہیں، تو اگر نثری نظم بھی آ گئی ہے اور وہ ہمارے مزاج کے مطابق ڈھل گئی ہے تو اس میں کیا مذائقہ؟ بھئی شاعری کی تعریف کی جاتی ہے کہ کلام موزوں شاعری ہوتا ہے۔ جی، یہ تو بہت پرانی تعریف ہو گئی، یہ تو نہیں قصیدے سے ہے نا، عربیوں نے کی تھی، بالکل۔ تو اب تو کہیں سے کہیں چلی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شاعری ہے نا، اس کے مختلف لوازمات ہیں۔ دیکھیے اس میں علامت ہے، استعارہ ہے، تشبیہ ہے، امیجری ہے، اوزان ہے۔ صحیح ہے۔ اوزان ہوا ایک چوز، ایسے ہی، کل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب دیکھیے غزل کے اندر بھی یہ تمام چیزیں تو نہیں ہوتی نا، کوئی ایک آدھ چیز لیک کر جاتی ہے نا، لیکن ہم اسے غزل مان لیتے ہیں۔ اب اس میں سے اگر شاعری ہے اور وہ اس میں سے وزن نکال دیا ہے تو کیا وہ شاعری نہیں بنی؟ میرے خیال میں وہ شاعری رہتی ہے۔ ایکچولی تو یہ اب دوست اس پہ یہ بات کرتے ہیں کہ موسیقیت ہمارا ہندو پاک کا مسئلہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا موسیقیت کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے۔ ہم کوئی ماتروں پہ بیٹھ کے تبلا یا سر میں تال میں غزل نہیں کہتے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ ایک خاص بہور ہیں جو ہمیں ازبر ہیں، اس میں ہم کہہ لیتے ہیں، اور اس سے یہ انسانی ذہن کا ارتقاء ہے کہ وہ اپنی باؤنڈریز توڑتا ہے، جہاں اسے مشکلات نظر آ رہی ہوں وہ اس سے پھلانگ کرا کے جاتا ہے، بغاوت کرتا ہے۔ آزاد نظم اٹ سیلف ایک بغاوت تھی، اور اس کے خلاف کیا نہیں لکھا گیا تھا، کیا نہیں بولا گیا تھا، لیکن اس کو ایک بڑا جن شاعر مل گیا، راشد،
اور اس نے تمام جواز جو ہے نا وہ ختم کر دیے. اس کے جتنے بھی اس کے خلاف جو پروپوگینڈا کیا جا رہا تھا ان سب کو اس نے یکسری مسترد ہو گئے وہ سارے. اور اس کے بعد پھر ایک اتنا بڑا ظاہر مجید امجد تھے، ہاں جی فیض تھے، پھر الکربہ بذوق پورا تھا، میرا جی نے کمال کیا، پھر انت تو کر دی پھر مجید امجد نے آگے. اور اس کی آخری جو نظمیں ہیں عمر کی انہیں یہ کوئی تختی نہیں کر پا رہا تھا مجید امجد کی. یہ بات جو ہے نا ڈاکٹر نوازش علی نے پہلی دفعہ ایکسپلور کی، اور انہوں نے جب اس پہ کام کیا ان پہ بڑی دقت نظری سے انہوں نے ان پہ مجید امجد پہ پوری یہ کتاب ان کی تحقیق و تنقید کے حوالے سے ہے ان کی مجید امجد احوال و آثار. اس میں انہوں نے ان ساری نظموں کی تختی کر کے بتائی. تو اب جب سماج اس کے ساتھ خود انڈرسٹینڈنگ ہے نا، خود انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ نثری نظم کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے جو عروض پسند دوست ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا اس میں نا کچھ نثری نظم نگار جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کا قصور بھی ہے. ہاں کیا کہنے بہت اچھی خوبصورت بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نثر سے مختلف کرنے کے لیے آپ کو اس کے اندر پوئٹک ایلیمنٹس پیدا کریں، یہ چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی صرف مثلا میں غزل کا تجربہ بھی رکھتا ہوں کہنے کا کچھ جی آزاد نظم بھی اور نثری نظم جی تینوں اصناف میں کچھ نہ کچھ ایسی خامہ فرسائی کرتا رہتا ہوں. تو یہ پوئٹک تھاٹ ہے بنیادی طور پر. بالکل ٹھیک ہے. پروز کا تھاٹ ہی مختلف ہوتا ہے میرے خیال میں، اور پوئٹری کا تھاٹ ہی مختلف ہوتا ہے. بہت یہ پروسیس جس طرح سے چل رہا ہوتا ہے نا تخیلات میں، آپ کے حسی تجربے سے تخیل کی سطح پر جاتا ہے، اور تخیل سے پھر وہ تھاٹ پرووک ہوتا ہے خود اپنی صنف کے ساتھ، وہ صنف کو ایسوسیٹ ہو کے آ رہا ہوتا ہے، دوبارہ ریپروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک آپ نے بات کیا تو خوبصورت. اب اس پوئٹک تھاٹ کو کیا ہر پوئٹک تھاٹ پوٹینٹ ہوتا ہے، یا جس طرح بہت سارے سپرمز ضائع ہو جاتے ہیں اور کوئی ایک کو تخلیق کا جو ہے شرف حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اب مجھے گلہ یہ ہے کہ نثری نظم کے نام پر جب ہمارے کچھ مستند دوست جو ہے وہ نثری نظم لکھ رہے ہیں، وہ جو بھی لکھ دیں وہ کہتے ہیں یہ نظم ہے. اب وہ واقعی نثر ہے اور اس کو ٹکڑوں میں لکھ دیا گیا ہے. اس سے فائدہ یہ جو نئے لکھنے والی ہیں، نئے لکھنے والیاں ہیں، اسپیشلی نئے لکھنے والیاں. اچھا تو وہ کسی بھی چیز کو ایک پروز کا ٹکڑا ہے اس کو انہوں نے لائنوں میں لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نظم ہے. اب ان کو اگر کہیں کہ یہ نظم نہیں بنی تو وہ کہتے ہیں دیکھیے فلاں فلاں فلاں. اچھا اب اس میں ہمارے سینئر ترین لوگوں میں نام نہیں لوں گا، سینئر ترین لوگ ہیں جو نثری نظم لکھتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. کیونکہ ایک مقام ایسا آتا ہے جب ایک سینئر آدمی ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں جو بھی کہہ رہا ہوں شاعری ہے. اچھا یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اس میں. بالکل ٹھیک آپ نے بات کہی. یہ میرے خیال سے نوجوان بھی بات سمجھ گئے ہوں گے کہ نثری نظم کیا ہے. جیسے آپ نے بات کی آزاد نظم کو نون من راشد نے مستند قرار زور لگایا، ایک اچھی نظمیں نکالی. کیا نثری نظم کو ابھی تک راشد نہیں ملا؟ جی میں یہی پہلے ہی میں نے کی کہ ابھی تک جو ہے نا یہ اس پروسیس میں ہے، ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے نثری نظم. تو اس میں کوئی اتنا بڑا، حالانکہ کچھ ہمارے دوست تھے مثلا عبدالرشید، انہوں نے اپنے آپ کو نثری نظم کے لیے ڈیووٹ کیے رکھا. اچھا واہ. اور ان کی 4-5 ان تو میرے ظالمین اور کچھ ادیب کیا ان کا دوست تھے ان کے لیے نظمیں، اور اس طرح سے انہوں نے کچھ 5-6 کتابیں ان کی نثری نظم کی. اب میرے خیال میں نا کچھ پرابلم ایک اس عراقی بھی ہوئی ہے. اچھا جو ادب کے ساتھ مکمل طور پر ایک ایسوسیشن اس طرح سے بن نہیں پا رہی نا، اس میں کچھ مسائل جو ہیں وہ دیگر عوامل کے بھی ہیں. مثلا دیگر عوامل یہ کہ اب کوئی وقت تھا کہ ادب جو ہے وہ بنیادی طور پر حظ اور لطف اٹھانے کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اسی وقت وہ
ذہنی بالغی کے لیے، اصلاح و فلاح کے لیے، مقصدیت کے لیے، اور یعنی ملٹی ڈائمینشنل کام کرتا تھا ادب۔ واہ اب جا کر جب یہ اس کے بعد وہ ٹی وی آیا، اس نے تھوڑا سا ریپلیس کر دیا چیزوں کو، پھر اس کے بعد جو ریپلیس کر دیا سوشل میڈیا نے اور اس نے، یہ جو طوفان ہے اس کے اندر کہیں اب اس طرح سے توجہ نہیں رہی لٹریچر کی طرف، اور یہ ہمارا المیہ نہیں، یہ پوری دنیا کا المیہ ہے۔ اگر توجہ رہتی، اب یہ شاعر شاعروں کو پڑھتے ہیں، شاعر شاعروں کو زیادہ دیکھتے ہیں، اور شاعر شاعری و شاعری پہ بات کرتے ہیں، ایون دین لٹریچر بھی عام آدمی اب ناول تو پڑھا جاتا ہے، ہاں جی وہ لیکن شارٹ سٹوری ابھی بھی وہ اس کا بھی وہی مسئلہ ہے جو نثری نظم اور آزاد یا شاعری۔ غزل اس لیے پڑھی جا رہی ہے یا سنی جا رہی ہے کہ وہ اس کی 700-800 سالہ ہماری تربیت ہے، اور وہ گائی بھی جاتی ہے، اور مشاعرے اس کے بے پناہ ہوتے ہیں۔ اچھا کچھ شاعر ادیب، سوری آپ کی بات کاٹی ہے، کچھ شاعر ادیب اکثر میں نے سنا ہے کچھ سینئر سے بھی کہتے ہیں کہ ایک غزل کے 5 اشعار جو ہیں وہ 5 نظموں کے برابر ہوتے ہیں، کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ بات آپ کی درست ہے، اکثر دوست کہتے ہیں کہ یہ 2 سطریں جو ہے نا ایک پوری نظم ہے، یہ بات درست ہے، اسی لیے تو وہ مختلف ہو جاتی ہیں نا، سارے 5 اشعار 5 مختلف نظمیں ہیں۔ 5 میں سمجھتا ہوں کہ غزل کا جو ایک رستہ ہے وہ جز سے کل کو دیکھنے کا ہے، واہ واہ فریگمنٹس میں، غزل کو فریگمنٹس میں سوچتا ہے، اس کا تخلیقی پروسیس بھی مختلف ہے، یعنی کریٹو پروسیس جو ہوتا ہے وہ اس سے نظم سے مختلف ہے، ہر صنف کا میں پہلے بھی عرض کیا کہ مختلف ہوتا ہے، جبکہ نظم نگار جو ہے وہ کلیت کے ساتھ ایک دم کلیت کو وہ اجزاء کے ساتھ بند کر دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی فرق ہے۔ اچھا اب یہ چھوٹی چھوٹی نظمیں جو ہیں یہ آپ ایک سے زیادہ نشستوں میں کہہ سکتے ہیں، غزل کے اشعار کہہ سکتے ہیں، لیکن نظم جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیشن آپ کی ہونی چاہیے، اور وہ مکمل جب تک آپ اب میں غزل کی مخالفت نہیں کر رہا نا، غزل میں بہت ساری چیزیں آپ کو پابند بھی کرتی ہیں اور رستہ بھی دکھاتی ہیں، مثلا پابندی یہاں ہے کہ قافیہ اور ردیف نے آپ کو جکڑ لیا، بیر نے جکڑ لیا، اور آزادی یہ ہے کہ آپ کو قافیہ اور ردیف نے رستہ بھی سجھا دیا، کہ اب آپ نے اگر ستارہ باندھا ہے تو اوپر آپ نے رات لانی ہے یا چمک لانی ہے یا کچھ ایسے تلازمے پورے۔ اچھا اب نظم آپ کو آزاد چھوڑتی ہے نا، یہ آزاد ہے، آپ کے پاس ایک مضبوط فکری نظام یا اس کا بیانیہ اگر موجود نہیں ہے تو آپ نظم نہیں کہہ سکتے۔ مجھے کسی نے خدا میں کہا تھا جب میں نے اندر جملہ آ گیا ایسی ذہن میں، تو میں فلروان سے آیا تھا، تو یہاں آ کے وہاں میں ایسی رومانوی سی نظمیں چھوٹی چھوٹی لکھتا تھا، تو یہاں آ کے میری ملاقات ہوئی تو نظم نگار سے، تو انہوں نے اپنی ساری شاعری جو ہے نا اس کو ڈسون کر دیا، انہوں نے کہا یہ ہے شاعری بھائی، یہ جو کہہ رہے ہیں۔ اچھا تو وہ کچھ عرصے بعد میں نے کہا یار میں ایسی نظم لکھنا چاہتا ہوں، تو یار مجھے تھوڑا سمجھاؤ نا یار کیسے لکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا یار یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے نظم کہنا، تو یار کوئی غزل شزل کیا۔ اچھا خیر تو میں پھر پورا واقعہ میرے آنکھوں کے سامنے یوں چل پڑا۔ خیر نہیں چھوڑے، ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ نے بات کی تشبیہات کی، استعارے کی، اچھا یہ پچھلے دنوں بھی ایک بحث چل رہی تھی، استعارہ 40 سال سے دریافت نہیں ہوا، استعارہ ہوتا کیا ہے؟ اچھا ایک تو تعریف ہے نا جو یہ کتابوں میں ہے، ہاں وہ تو ایکچولی تو آپ نے موجود کو ایک غیر موجود کے ساتھ منسلک کر کے اس کی وقت کو بڑھانا ہے۔ اچھا ہاں وہ جیسے بڑھا دیا کچھ داستان کے لیے آپ کو استعارے کی ضرورت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دوسری بات یہ جب آپ زومانویت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ زومانویت سے زیادہ تکثیریت پیدا کرنا چاہتے ہیں معنی کی شاعری میں، تو آپ کو استعارہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ استعارے کا سپین بڑا ہو جاتا ہے، اس کی ڈائمنشنز بڑی ہو جاتی ہیں، وہ آپ کو ملٹی لیئرڈ لے جاتا ہے۔ اچھا سنگل ایک چیز، مثلا اگر آپ سورج کو لیتے ہیں استعارے کے طور پر،
تو سورج کا کام صرف روشنی نہیں ہے، اور بہت کچھ ہے۔ اور اسی طرح چاند لے لیں تو اس کی اگر ہم چاند کی ستارہ بنا رہے ہیں ہم، تو اس کی ملٹی لیئرڈ ہو جاتی ہیں۔ اب وہ شاعری میں ڈلتا ہے تو وہ شعر بھی ملٹی لیئرڈ ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سماج بدلتا ہے تو ستارہ بدلتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نا جو ذرائع جو آلات پیداوار بدلتے ہیں تو پورا سماج بدل جاتا ہے۔ جیسے اگریری سوسائٹی تھی نا، جی جی زرعی سماج تھا، جی جی، اس وقت کے ستارے اور تھے، اچھا، صنعتی سماج کے ستارے اور ہیں۔ ہم ابھی تک اصل میں نیم صنعتی نیز جو ہے وہ زرعی اور نیم صنعتی سماج کے اندر رہ رہے ہیں۔ ہم دونوں طرف کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے ہیں، لیکن ٹوٹیلٹی میں یہ سائبر ایج آ گئی ہے۔ اب اس کے ستارے بھی یوز ہو رہے ہیں، اس سارے تو ستارہ بدلتا ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں بدلتا، بدلتا ہے، لیکن وہ بڑی ہی غیر محسوس طریقے سے بدلتا ہے، جس کا ہمیں سم ٹائم ادراک نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہمیں مؤدب عدسہ لے کر پھر دوبارہ سے سارے ادب کو کھنگالنا پڑے گا کہ کہاں سے یہ شفٹ ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ شفٹ ہوا ہے 77 کے ماشاء اللہ کے بعد۔ 77 کے ہاں شفٹ ہوا ہے۔ شفٹ ہوا ہے۔ تو پھر تو اختر عثمان صاحب کی بات جو ہے وہ ویلڈ ہوئی کہ 40 سال سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی ستارہ جو ہے نیا دریافت نہیں ہو سکا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہوا ہے، ہوا بدلے ہیں ستارے۔ نہیں، آپ نے کہا ہے کہ کنورٹ ہوا ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ستارے، کیونکہ وہ سماجی سیاسی صورتحال بدلی ہے نا ماشاء اللہ کے بعد، اچھا، سیاسی سماجی صورتحال بدلی ہے۔ اور یکسر دیکھیے، اب اس سے پہلے کا ایرا سارا ایک لبرل سیکولر پاکستان کا ایک چہرہ ہے، اس کے یہ درمیان کے 11 سال اور اس کے بعد اس کی ایک ایکسٹینشن ہے ساری۔ اچھا، جو لکھنے والے سنجیدہ تھے انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، مزاحمت کی، بغاوت کی، ان کے ستارے بدلے۔ اچھا، واہ، میں اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ نظم میں بھی ہے اور غزل میں بھی ہے۔ غزل میں تھوڑا کم ہے، کم ہے۔ لیکن نظم میں بہت ہے۔ یہ ایک دو نام لیجئے گا جن کا آپ۔ فوری طور پہ تو میرے ذہن میں اب نظمیں نہیں آ رہی، نظمیں طویل ہوتی ہیں، مجھے تو اپنی یاد نہیں رہتی، تو ورنہ میں آپ کو مثال دے دیتا۔ یہ پروگرام جاری رہے گا، یہ اس کا پہلا حصہ ہے ناظرین، اور اس پروگرام کو جو ہے وہ ٹو بی کنٹینیو کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔